اختیار کرتے کرتے مقام او ادنا پر پہنچے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں سارے فاصلے ختم ہو گئے، ساریاں دوریاں ختم ہو گئیں، یا ذات خدا تھی یا ذات مصطفیٰ تھی۔ جب یہ دو ذاتیں ہی آمنے سامنے تھیں، تو بات یہی بنتی ہے، رب نے اپنی قدرت کا نظارہ کرایا ہوگا، مصطفیٰ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہوگا۔ اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر ائمہ و فقہا تک مختلف آراء اور مختلف اقوال ہیں۔ یہ باتیں ساری قابل غور ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد اگلی بات سمجھ آئے گی۔ پہلا قول تو یہ ہے بعض صحابہ کا اور بعض ائمہ کا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار نہیں کیا۔ بعض صحابہ، تابعین اور ائمہ کا یہ قول ہے۔ اور اکثر صحابہ، تابعین اور ائمہ و فقہا کا قول یہ ہے، اکثر کا، کہ مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا ہے۔ یہ قول راجح ہے۔ تیسری بات، ایک اختلاف اور ہے، بعض ائمہ نے کہا مصطفیٰ نے جو رب کو دیکھا، چونکہ سر کے آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہی نہیں، قرآن جس کو کہتا ہے نا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، اس نے تو خود سب کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ ذات ان آنکھوں میں نہیں آتی، وہ ذات ان آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ تو اس آیت سے بعض ائمہ اور بعض صحابہ نے یہ کہا مصطفیٰ نے دنیا کی آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھا۔ بعض نے کہا سر کی آنکھ اور دل دونوں سے رب کو دیکھا۔ اب میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھانے کے لیے پہلے دو قول پیش کرتا ہوں۔ راجح، قوی، مضبوط قول یہی ہے شب معراج مصطفیٰ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیدار خدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے، صحابہ کی تاریخ میں قرآن کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے مفسر ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے جب رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا مصطفیٰ نے رب کو دیکھا، تو امام حسن بصری نے کہا اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہے، رب کو دیکھا ہے، رب کو دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ دیدار خدا مصطفیٰ نے کیا ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا، انہوں نے فرمایا رعا رسول اللہ
رآ ربہ رآ ربہ رآ ربہ حتی انقطع نفسہ۔ جب احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ مصطفیٰ نے خدا کا دیدار کیا، انہوں نے جواب دیا ہاں، انہوں نے رب کو دیکھا ہے۔ رآ ربہ رآ ربہ، انہوں نے رب کو دیکھا ہے، رب کو دیکھا ہے، رب کو دیکھا ہے۔ اتنا دیر تک بولتے رہے حتیٰ کہ ان کی سانس ختم ہو گئی۔ اس کا معنی یہ ہے عبداللہ ابن عباس ہوں، امام حسن بصری ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یعنی صحابہ سے لے کر تابعین پھر ائمہ تک، اگر اس ترتیب کو دیکھیں تو ان کو اتنا یقین تھا، اتنی یقین تھا اور ان کا ایمان تھا کہ مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہے۔ اب کیسے دیکھا ہے، اس کو میں قرآن پاک کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنا وہ بیان کرتا ہوں۔ مشہور زمانہ یہ واقعہ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پہ بلایا تھا۔ آپ 30 دنوں کے لیے گئے تھے۔ جب 30 دنوں کے لیے گئے نا، قرآن کہتا ہے لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جو اپنی مقررہ جگہ پر کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، رب نے اپنے پیغمبر سے کلام کیا، رب بولا اپنے نبی سے۔ تو جب آپس میں گفت و شنود ہوئی نا، دیکھیں کلام خدا کا ہو، کان اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ کے ہوں، خدا کی آواز پیغمبر کے کان میں گونجی تو اشتیاق پیدا ہوا، جس کی آواز اتنی شیرینی ہے اس کا دیدار کتنا عظیم ہوگا۔ جناب موسیٰ کو اشتیاق ہوا، شوق پیدا ہوا، جذبہ ہوا کہ میں رب کو دیکھوں۔ اب پردے میں آواز آ رہی تھی، آواز سے دیدار کا شوق پیدا ہوا، تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خواہش پیدا ہوئی، اظہار کر دیا، خواہش کر دی۔ اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ قال لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں ایک بات سوچنے والی ہے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیری آنکھ میں وہ سقط نہیں، وہ طاقت نہیں کہ تو میرا دیدار کر سکے۔ اس کا معنی یہ تھا تو نہیں دیکھ سکتا، پر یاد رکھ کوئی دیکھ بھی سکتا، چونکہ تیری آنکھ میں سقط نہیں اس لیے تو نہیں دیکھ سکتا صرف، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی ایسی آنکھ والا آ گیا جس کی آنکھ میں میرے دیدار کی سقط ہوگی، طاقت ہوگی، تو وہ مجھے ضرور دیکھ سکے گا۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ مجھے دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھا، اگلی بات ہوا کیا؟ اللہ کا نبی جب خواہش کرتا ہے تو رب رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے پیغمبر اگر آپ کو میرے دیدار کا شوق ہے، پھر ایسا کرتے ہیں نا، میں اپنا جلوہ کرتا ہوں تو کوہ طور پہاڑ پہ، میں پہاڑ پہ جلوہ کرتا ہوں، تم پہاڑ کو دیکھنا۔ قرآن کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ فرماتا ہے میں پہاڑ، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ پاک نے پھر پہاڑ پہ جلوہ کیا، تجلی فرمائی۔ تجلی کا مطلب ہوتا ہے ظہور کرنا، اپنی رحمت کا پرتو ڈالنا۔ رب نے اپنا آپ پہاڑ پہ ظاہر کیا، انوار پہاڑ پہ ڈالے۔ تو اللہ کا وعدہ یہ تھا پیارے موسیٰ
وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، میں پہاڑ پہ جلوہ دکھاتا ہوں، تم پہاڑ کو دیکھنا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، موسیٰ اگر پہاڑ ان استقرہ ٹھہرا رہا، میرا جلوہ برداشت کر گیا، قائم رہا، میرے جلوے کی شعاعیں جذب کر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو مجھے دیکھ لے گا۔ کیا مطلب تھا؟ میں پہاڑ پہ جلوہ کرتا ہوں، تم پہاڑ کو دیکھنا، بظاہر تو پہاڑ کو دیکھے گا، پہاڑ میں سے میرا نظارہ تجھے ہو جائے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب رب نے پہاڑ پہ تجلی کی، اپنی صفات کا جلوہ ڈالا، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ کی صفات کا جب جلوہ پہاڑ پہ پڑا تو پہاڑ دکن ریزہ ریزہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خر صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہاں روک کے میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں، پھر اگلی بات کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی مجھے اپنا آپ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں اگر دیکھنے کا شوق ہے تو میں تجلی کرتا ہوں پہاڑ پر، تم اسے دیکھنا، اگر یہ پہاڑ برقرار رہا تو فَسَوْفَ تَرَانِي، تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو ہوا کیا؟ رب نے تجلی کیا، اسے پتا چلا اس نے اپنے صفات کو ظاہر، اس سے یہ مسئلہ تو ثابت ہو گیا، رب اپنا آپ دکھا سکتا ہے، اپنا ظہور فرما سکتا ہے۔ دیدار کس کو کہتے ہیں؟ دیدار کا مطلب یہی ہے کسی چیز کا سامنے آ جانا، کسی چیز کا ظاہر ہو جانا۔ رب نے اپنی صفات جب پہاڑ پہ ڈالی، اپنا ظہور کیا، اپنا جلوہ کیا، تو شرط کیا تھی؟ اگر پہاڑ برداشت کر گیا، قائم رہا، دائم رہا، تو فَسَوْفَ تَرَانِي، موسیٰ تم دیکھ لو گے۔ ہوا کیا؟ پہاڑ تو برداشت نہ کر سکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قصہ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، جب اللہ نے جلوہ کیا پہاڑ پہ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے جلوے میں سے کچھ ملا یا نہ ملا؟ اگر کہہ دے نہ ملا تو پھر بے ہوش ہو کے کیوں گرے؟ ان کا بے ہوش ہو کے گر جانے سے بات کی دلیل ہے جلوہ پہاڑ پہ ہوا، اس سے جو انوار خدا بندی کا عکس ہوا، عکس جناب موسیٰ پہ پڑا تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یعنی ان کو کچھ نصیب ہو گیا۔ اب دیکھیں پچھلی بات سے ملاتا ہوں، پہلے جب آئے تھے نا کوہتور پہ تو رب نے کلام کیا، کلمہ، رب بولا، تو اشتیاق پیدا ہوا، مولا مجھے اپنا آپ دکھا۔ اب چونکہ دیکھنے کی سکت نہ تھی، جلوہ پہاڑ پہ ہوا، ان پہ صرف عکس ہوا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کیا خیال ہے وہ نظارہ تو نہ ہوا، نظارے کا رنگ تو نظر آیا۔ اب اشتیاق مزید بڑھ گیا، اشتیاق مزید بڑھ گیا، تھوڑا سا جو جلوہ ہوا اب اشتیاق اور بڑھ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس کیفیت کے بعد جب ان کو افاقہ ہوا نا، یہ بھی قرآن کہتا ہے ثم افاق قال سبحانک تبت الیک، ان کو کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، ہوش آئی، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، دیکھے کوہتور سارے کا سارا جل گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، رہا نہیں ہے۔ تبت الیک، موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی رب سے، مولا میں نے التجا تو کر دی تھی کہ مجھے اپنا آپ دکھا، پر میرے اندر سکت نہ تھی، میں توبہ کرتا ہوں تیری بات۔ یہ ادب تھا اللہ کی بارگاہ، یہ واقعہ یاد رکھنا ہے، قرآن کے الفاظ یاد رکھنا ہے۔ اب میں معراج النبی کی طرف جاتا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے
مکے سے اٹھایا، مسجد اقصی تک لایا، پھر آسمانوں کو سفر کرایا، سدرہ تک پہنچایا، پھر اس سے اوپر کا سفر شروع کرایا، ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ پہ جب بٹھایا تو پھر یہ مقام آیا۔ اب دیدار کی باری ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیدار کے لیے کون سا جگہ منتخب کی؟ کوہ طور۔ مصطفیٰ کے لیے جب دیدار کی باری آئی تو پھر کوہ طور نہیں، وہ کوہ طور دنیا میں ایک وادی ہے جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقام کی انتہا وادی ہے، محمد عربی کے معراج کی ابتدا وادی مکہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے مقام کی انتہا ہے، وہیں سے محمد عربی کی عزت و مقام کی ابتدا ہے۔ وہ وادی پہ جا کے رکے ہیں، یہ وادی بطحا سے شروع ہوئے ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہوا۔ پھر دیکھیں دیدار موسیٰ کے لیے رب نے پہاڑ کا انتخاب کیا، دیدار مصطفیٰ کے لیے رب نے او ادنا کا مقام انتخاب۔ فرمایا دنیا اعتراض کرتی رہے گی، دنیا میں مقام میں رہ کر، اس مکان میں رہ کر اس دنیا کی آنکھ سے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا محبوب میں تجھے وہاں بلاتا ہوں جہاں دنیا کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ محبوب پھر وہاں جب دکھاؤں گا نا تو ساری دنیا کے اعتراض ہی ختم ہو جائیں گے۔ لوگ کہیں گے سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، میں کہوں گا دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے پر او ادناک پہ تو دیکھ سکتے ہیں۔ اعتراض ہی ختم کر دوں گا۔ محبوب آ جا، اب لا مکانوں پہ بلایا، اب وہاں جب بٹھایا تو اب باری جب جلوے کی آئی تو کیا فرمایا؟ وہاں کیا تھا اور یہاں تھا، تھوڑا سا فرق سمجھیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا میں تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پر، موسیٰ تم پہاڑ کو دیکھنا، اس سے جو انوار منعکس ہو کر تجھ پہ آئیں گے تو اسی سے دیکھ لے گا۔ غور کرنا میری طرف، سورج اگر چمک رہا ہو، سورج کے سامنے شیشہ رکھے نا، سورج اس شیشے میں چمکتا ہے، اس سے ایک عکس نکلتا ہے، سامنے بیٹھا آدمی جب شیشے میں دیکھتا ہے تو وہ سورج کو دیکھ لیتا ہے۔ فرمایا موسیٰ میں پہاڑ کو شیشہ بناتا ہوں، میں اپنا جلوہ شیشے میں کروں گا اور تم شیشے کو دیکھنا، میرا عکس دیکھ لے گا۔ تو ہوا کیا؟ دیکھیں نا، اگر سورج کے سامنے شیشہ رکھیں، شیشہ اگر ٹوٹ جائے تو کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر شیشہ بحال رہے، برقرار رہے تو پھر عکس نظر آتا ہے۔ وہ جس کو موسیٰ کے دیدار کے لیے رب نے انتخاب کیا، جس کو شیشہ بنایا، وہ کوہ طور تو جل کے راکھ ہو گیا، وہ تو جلوہ ہو نہ سکا۔ پر جب محمد عربی کی باری آئی نا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب اب ان کے لیے تو پہاڑ کا انتخاب کیا، محبوب تیرے جلوے کے لیے تیرا دل کا انتخاب کروں گا۔ محبوب اب تیرے دل پہ جلوہ کروں گا، تجھے او ادنا کی بستی میں بٹھا کر، اپنے قرب و لامقامے بٹھا کر، میں اب پہاڑ پہ نہیں، کسی اور چیز پہ نہیں، محبوب میں اپنی ذات کا جلوہ تیرے قلب پہ کروں گا، تیرے دل پہ کروں گا، تیرا دل اتنا بلند کر دوں گا یہ خود لامکاں ہو جائے گا۔ جب دل اتنا اونچا ہو جائے گا تو پھر میں جلوہ کروں گا تیرے دل پر۔ اب تو اپنے سر کی آنکھوں سے دل پہ دیکھنا، میرا دیدار، میرا جلوہ دل پہ پڑے گا، تیری آنکھیں تیرے دل کو دیکھیں گی تو میرا دیدار حاصل ہو جائے گا۔ اب غور کرنا ہے ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب قلب مصطفیٰ کو او ادنا بنایا، یہ عروج عطا فرمایا، رب نے اپنی ذات کا جلوہ قلب محمد پہ کیا۔ ایک بات میں رک کے کہنا چاہتا ہوں، وہ جو پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جلوہ ہوا تو وہ اللہ کی صفات کا تھا، مصطفیٰ کے دل پہ جو جلوہ ہو رہا ہے یہ ذات خدا کا، وہ صفات کا جلوہ تھا، پہاڑ برداشت نہ کر سکا،
یہ خود ذات خدا کا جلوہ، وجود مصطفیٰ، دل مصطفیٰ اس کو قبول کر گیا، نہ پھٹا ما ذاغ البصر وما طغی۔ اب جلوہ خدا دل مصطفیٰ پہ ہوا اور اس دل مصطفیٰ نے اس کو قبول کیا، برداشت کیا اور مستقر رہا، ثابت قدم رہا، نہ پھٹا، نہ کانپا، نہ لرزا۔ جب دیدار خدا، جلوہ خدا محمد عربی کے قلب میں آیا، اب نگاہ مصطفیٰ دل مصطفیٰ پہ جم گئی، تو ہوا کیا؟ ادھر سے جلوہ خدا کا دل پہ اترتا، ادھر سے نگاہ مصطفیٰ دل پہ ٹکی تھی۔ اب دیدار خدا دل نے بھی کیا، سرے مصطفیٰ نے بھی کیا۔ دیدار مصطفیٰ کے آنکھوں کو بھی ہوا، دیدار مصطفیٰ کے دل کو بھی ہوا۔ اب قرآن پڑھے۔ قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ، جو کچھ مصطفیٰ کی آنکھوں نے دیکھا دل اس کی تصدیق کرتا، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، وہ جو مصطفیٰ کی آنکھوں نے دیکھا وہ سچ دیکھا اور حق دیکھا، وہ سچ دیکھ۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا تھا کہ مصطفیٰ کی جو آنکھوں نے دیکھا نہ جانے کیا دیکھا ہو۔ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ما کذب الفؤاد ما رآ، جو نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا دل اس کو جھٹلاتا نہیں۔ آخری بات کر دیتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے وہ جذب کرتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے وہ جذب نہیں کرتی۔ یہ بات سمجھ لیں، اگلی بات سمجھ آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پہ جب یہ عکس ہوا تھا نا، نہ پہاڑ جذب کر سکا، نہ ذات موسیٰ جذب کر سکی، وہ تو بے ہوش ہو گئے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے انوار کی تجلی کا عکس تو پڑ ہی گیا تھا نا، پڑ گیا نا۔ وہ جو پڑ گیا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ سے واپس آئے نا، جو آدمی جناب موسیٰ کو آنکھ بھر کے دیکھتا وہ اندھا ہو جاتا۔ کیوں؟ جذب نہ تھا۔ جو کچھ انوار ادھر سے حاصل کیے وہ چہرے پہ نمایاں تھے، جو سامنے آتا اس پہ عکس پڑ جاتا، وہ اندھا ہو جاتا۔ لاکھوں جناب موسیٰ ذات مصطفیٰ پہ قربان، یہ صفات کا جلوہ برداشت نہ ہو سکا۔ وہ ذات کا جلوہ جب ذات مصطفیٰ پہ ہوا تو عالم یہ ہوا، ذات باری تعالیٰ کے انوارات قلب مصطفیٰ نے قبول کیا۔ میں ایک اور تشریح کرتا ہوں، جب یہ قرب ہوا، جلوہ ہوا، تو پھر یہ ہوا اسماء مصطفیٰ نے اسماء خدا کے انوارات کو جذب کیا، صفات مصطفیٰ نے صفات خدا کے انوارات کو جذب کیا، ذات مصطفیٰ نے ذات خدا کے انوارات کو جذب کیا، حسن مصطفیٰ نے حسن خدا کے انوار کو جذب کیا، علم مصطفیٰ نے علم خدا کے انوارات کو جذب کیا۔ جب مصطفیٰ نے یہ سب کچھ جذب کیا تو پھر حالت یہ تھی، میرا مصطفیٰ جب وہاں سے آیا چہرہ مصطفیٰ کا تھا، نظارہ خود خدا کا ہوتا تھا۔ اس کی مثال دلیل قرآن سے دے دیتا ہوں، حدیث سے دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جب اشتیاق ہوا نا مولا دیدار کرا، وہ تو کر نہ سکے۔ جب واقعہ معراج ہوا تو اللہ کے پیغمبر بولے مولا تو نے کہا تھا نا اگر پہاڑ برقرار رہا تو پہاڑ کو دیکھنا مجھے دیکھ لے گا، پر الہی وہ تو ٹوٹ گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا، پر ایک ذات وہ بھی تو ہے جس کو تو نے او ادنا پہ بلایا، پاس بٹھا کے دیدار کرایا، میرے مولا یہ تو برقرار رہا، اب تو میری خواہش پوری فرما۔ رب نے فرمایا پیارے پیغمبر چونکہ تو پیغمبر ہے، پیغمبر کی بات میں ٹالتا نہیں ہوں، اب موقع دیتا ہوں، میں مصطفیٰ کو بلا کے دیدار کراتا ہوں، اور تو ایسا کرنا میں ان کو 50 نمازیں دوں گا، مجھے بھی پتا ہے میرے نبی کو بھی پتا ہے، باقی 5 رکھوں گا۔ جب رکھنی 5 تھی 5 دیتا نہیں، فرمایا ایسا کرتے ہیں تیری خواہش پوری کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار التجا کی تھی، مولا اپنا آپ دکھا، مولا اپنا دیدار کرا، مولا اپنا جلوہ کرا، 9 بار درخواست تھی، رب نے محفوظ کر رکھی تھی۔ اب جب یہ باری آئی فرمایا پیارے موسیٰ آ جاؤ، اب میں اپنے محبوب کو ادنا پہ بلاتا ہوں،
میں اس کو دیدار کراتا ہوں، وجود مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ میرے انوار کو جذب کر کے آئے گی۔ ہوگا کیا؟ تم چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو جانا، میں 50 نمازیں دوں گا، میرا پیغمبر آئے گا، ان کا دیدار کرنا اور پوچھنا رب نے دیا کیا ہے۔ وہ کہیں گے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ ان سے کہنا کہ میں امت سے وقت گزار کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے امت 50 نہیں پڑھ سکتی، مہربانی فرمائیں کم کروا کے آئیں، تو یہ میرے پاس بھیج دینا۔ پہلا دیدار ہو جائے گا نا۔ دیکھیں نا جو میں نے جذب کی بات کی، انوار ذات خدا بندی ذات مصطفیٰ نے جذب کر لیے تھے۔ اب حالت یہ تھی، رخ مصطفیٰ جلوہ خدا ہو گیا، وجود مصطفیٰ مظہر خدا ہو گیا، صفات مصطفیٰ مظہر صفات خدا ہو گئی، اسماء مصطفیٰ مظہر صفات خدا ہو گئی، اور انوار مصطفیٰ مظہر انوار خدا بندی ہو گئے۔ فرمایا پیارے پیغمبر موسیٰ تم چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو جانا، میں جلوہ کراؤں گا اپنے پیغمبر کو، میرا محبوب آئے گا، میرے مصطفیٰ کا دیدار کر لینا، میرا دیدار ہو جائے گا۔ اب جناب محمد عربی جب آتے تھے، چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوتی، جسے رخ مصطفیٰ سے رخ خدا نظر آتا تھا، ادھر سے جناب موسیٰ دیدار کرتے، ان کو دیدار خدا ہو جاتا تھا، دیدار خدا ہوتا، 9 بار آئے بھی 9 بار گائے بھی، ادھر سے جلوہ کر کے آتے، ادھر جلوہ کرا دیتے۔ دیکھو کتنا بڑا وجود ہے۔ اگر کوہتور ٹھہر جاتا کتنی دیر کے لیے ٹھہرا رہتا؟ 1 لمحے کے لیے، 2 لمحے کے لیے، خدا کا دیدار ہوتا بات ختم ہو جاتی۔ پر وجود مصطفیٰ کو رب نے یہ کرامت عطا کی، یہ جرت عطا کی، یہ پاور عطا کی، یہ طاقت عطا کی۔ فرمایا محبوب یہ آپ کا وجود کہ عام وجود نہیں ہے، بس میں اس پہ انوار ڈالتا ہوں، جو تجھے دیکھے گا اسے خود معراج ہوتا چلا جائے گا، اسے معراج ہوتا چلا جائے گا۔ پھر دیکھیں یہ کیفیت صرف تھوڑی دیر کے لیے نہیں تھی، یہ کیفیت مصطفیٰ کی ساری زندگی پہ محیط تھی۔ کیسے؟ سرکار جب دنیا پہ تشریف لائے نا، دنیا پہ تشریف لائے تو یہ کہا کرتے تھے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ دیدار مصطفیٰ دیدار خدا ہو گیا، جلوہ مصطفیٰ جلوہ خدا ہو گیا، انوار مصطفیٰ انوار خدا ہو گئے، توجہ مصطفیٰ توجہ خدا ہو گئی۔ اب حالت یہ ہوتی جو مصطفیٰ کو دیکھتا وہ خدا کو ہی دیکھتا۔ یہ ذات مصطفیٰ کی بات ختم ہو گئی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے شب